بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی درس نظامی کے کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں، تو آج کے درس میں تیسرا درجہ ہے درجہ ثالثہ۔ درجہ ثالثہ میں جو کتابیں نصاب کا حصہ ہیں، ان کتابوں میں ایک کتاب سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے کافیہ۔ کافیہ کی تدریس کے دوران کن چیزوں کی رعایت رکھی جائے کہ طلباء زیادہ مستفید ہوں گے؟ چونکہ یہ کتاب علم نحو پر لکھی گئی ہے اور نہایت مغلق کتاب ہے، اس اعتبار سے جامع ہے کہ اس میں نحو کے تمام بنیادی مضامین، اعراب اور تفصیلات موجود ہیں، لیکن چونکہ کتاب نہایت مغلق اور مختصر ہے، اسی وجہ سے طلباء کے لیے اس کتاب کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو استاد محترم تدریس کے دوران درج ذیل چیزوں کی رعایت رکھیں۔ نمبر 1، نفس کتاب کی تفہیم پر اکتفا کیا جائے۔ نفس کتاب کی تفہیم پر اکتفا کیا جائے، یعنی صرف کتاب سمجھانا یہ مقصود ہو، غیر متعلقہ مباحث سے گریز کیا جائے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کتاب پر اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی تفصیلات اور تشریح پہ توجہ ہوتی ہے، کہ بات سے بات نکل کر بہت تفصیلات بیان کر دی جاتی ہیں اور کتاب کو حل نہیں کیا جاتا۔ مثلاً اب شروع ہی میں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن، اب یہاں تفسیر شروع ہوتی ہے کہ الکلمہ میں الف لام کون سا ہے، پھر وہ الف لام کی کوئی 8 کوئی 16 کوئی 24 قسمیں بیان کر دیتا ہے، اور پھر لفظ کلمہ پر بات چلتی ہے، کلمے کی اقسام کتنی ہیں، آخر میں یہ تا کون سی استعمال ہوئی ہے، لفظ معنی کتنے معنوں میں استعمال ہوا، مفردن ترکیب میں کیا بنے گا، ہر حالت تینوں صورتوں میں اس کی ترکیبی حیثیت کی کیا وضاحت ہے۔ تو اس میں اتنی تفصیلات ہوتی ہیں، بسا اوقات 5 سے 6 دن گزر جاتے ہیں، تو طالب علم سمجھتا ہے کہ واقعی یہ کتاب تو بڑی مشکل ہے کہ آدھی سطر میں 1 ہفتہ گزر رہا ہے، اس لیے وہ ابتدا ہی میں مایوس ہو کر درس سبق کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتاب سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے پہلی بات اور اہم بات، نفس کتاب کے سمجھانے پر اکتفا کیا جائے، غیر ضروری مباحث سے گریز کیا جائے۔ عموماً یہ دیکھا گیا چونکہ کافیہ کی شرح ہے نا تحریر سنبٹ، سوال باصولی، سوال کابلی، اس میں قیل قال ہے، بیان کرنے والا استاد بھی وہ قیل قال میں لگتا ہے، یہ اشکال یہ جواب، یہ اشکال یہ جواب، وہ بات سے بات نکلتی، اتنی لمبی بات ہو جاتی ہے کہ طالب علم ان ساری باتوں کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ یا کافیہ پڑھانے والا استاد جامی کے طرز پہ پڑھاتا ہے، چونکہ جامی کافیہ کی شرح، تو اب جو جامی کے اندر مباحث ہے وہ ان کو یہاں بتا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے آگے شرح جامی پڑھنی ہے، تو وہ قیل قال یہاں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا اسی طرح وہ اردو شروحات عموماً مطالعے میں ہوتی ہیں، اور اردو شارحین یہ سارے قیل قال اشکال جوابات زیادہ تفصیل سے لکھتے ہیں، تو استاد بھی وہ تمام چیزیں یاد کر کے آتا ہے، تو طلباء کے لیے دشواری ہوتی ہے۔ تو استاد کا بھی وقت زیادہ لگتا ہے رات کو ساری چیزیں حفظ کرنے پر، یاد رکھنے پر، اور پھر طلباء کو بھی ذہن بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کا نقصان ہے۔ تو بہرحال پہلی اور اہم بات کیا ہے، نفس کتاب کی تفہیم پر اکتفا کیا جائے، غیر متعلقہ مباحث سے گریز کیا جائے۔ نمبر 2، عبارت کے فوائد اور قیودات کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ عبارت کے فوائد اور قیودات کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ عموماً اس میں جو عبارت ہے چونکہ مغلق ہے، انہوں نے جو بھی کوئی قید لگائی ہوتی ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس قید کے ذریعے کسی چیز سے اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اس قید کے ذریعے کسی چیز کو داخل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ بیان کیا جائے یہ قید اعتراضی ہے یا اتفاقی ہے، اس قید کے ذریعے کس کو نکالا گیا، کس کو شامل کیا گیا، یعنی ان قیودات کی تشریح کی جائے۔ نمبر 3، اصطلاحات
تعریفات اور امثلہ زبانی یاد کروائی جائیں۔ مثلاً اب تعریف ہے اس میں غیر متمکن کی، اس میں متمکن کی، مفعول لہو کی، مفعول بہی کی، ذوالحال کی، تمیز کی، تو یہ زبانی یاد ہو اور مثال بھی اسے یاد ہو۔ تعریف بہتر ہے عربی زبان میں یاد کروائی جائے، چونکہ عربی زبان کا ایک اعجاز ہے کہ وہ بھولتی نہیں ہے، اس لیے وہ انہیں عمر بھر انشاءاللہ یاد رہے گی۔ اور اگر اردو میں ترجمہ ہو تو بسا اوقات یہ بھول جاتا ہے۔ نمبر 4، اعراب زبانی یاد کروایا جائے، چونکہ نحو میں اصل چیز اعراب ہے کہ اسے معلوم ہو اس میں غیر متمکن کی قسموں کا اعراب کیا ہے، اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ان کا اعراب کیا ہے، جمع منقوص کا اعراب کیا ہے، جمع مذکر سالم کا، جمع مؤنث سالم کا، تو یہ تمام اعراب اسے زبانی یاد ہوں تاکہ اجرا کے وقت اس کو کتاب دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ نمبر 5، کتابی امثلہ کے ساتھ ساتھ خارجی امثلہ بھی بیان کریں۔ ہمارے ہاں عموماً جو مثالیں چلتی ہیں اولا سے وہی رابعہ تک آتی ہیں۔ ضرب زید عمرا، یہ مثال ہے، فاعل اور مفعول کی تو یہی چلتی ہے۔ اسی طرح حال تمیز میں جو مثالیں وہ ایک جیسی یکساں ہیں، تو استاد کو چاہیے وہ خارجی امثلہ بھی ساتھ تلاش کر کے آئے تاکہ وہ بھی بتائے اور طلبہ کا اجرا زیادہ ہو۔ نمبر 6، عقلی موشگافیوں سے، لفظی مناقشات سے گریز کیا جائے۔ عقلی مباحث اور لفظی مناقشات، اس سے گریز کیا جائے۔ عموماً وہی بات جیسے میں نے عرض کی کہ عقلیات میں پڑھ جاتے ہیں کہ بعض لوگوں نے علم نحو کو عقل کے مطابق کیا کہ اس میں عقلاً 3 صورتیں بنیں گی، اس میں عقلاً اعراب میں 4 صورتیں بنیں گی، اس کی وجہ حصر کے اندر اتنی صورتیں بنیں گی، یعنی پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے نحو نہیں ہے، یہ کوئی منطق کی کتاب ہے، اس وجہ سے اسے نحو کے انداز میں پڑھایا جائے۔ نمبر 7، عبارت کی تختی کر کے انہیں سمجھائیں۔ تختی کر کے سمجھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد یہ بتائے یہاں سے یہاں تک تعریف تھی، یہاں مثال ہے، یہ اعراب ہے، یہ قاعدہ بیان ہوا، یہ دفع دخل مقدر ہے، یہ اشکال کا جواب ہے، تاکہ طالب علم کو پوری عبارت سمجھ آئے کہاں سے کون سی بات بیان ہو رہی ہے۔ نمبر 8، ماقبل کے سبق کے ساتھ ربط بیان کریں۔ بسا اوقات کوئی طالب علم کل کا سبق نہیں سمجھا ہوتا، استاد جب ربط بیان کر دیتا ہے تو اسے پچھلا سبق سمجھ آ جاتا ہے، یا بعض طلبہ پچھلے دن غیر حاضر ہوتے ہیں، تو جب خلاصہ بیان ہو جائے تو جو نہیں بھی تھا اسے بھی معلوم ہو جاتا ہے کل کے سبق میں یہ بات بیان ہوئی۔ یا کوئی طالب علم کل سبق نہیں سمجھا ہوتا، آج خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے، اسے بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ یا جو غلط سمجھا ہوتا ہے جب خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے تو اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ سمجھا حالانکہ بات یوں ٹھیک ہے، اور پھر ماقبل کے ربط سے اگلے سبق کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں عموماً جتنی ہماری درس نظامی کی کتابیں ہیں ان سب کا ماقبل سے جوڑ ہوتا ہے، جو بھی بحث چل رہی ہوتی ہے اب استاد درمیان میں وقت ختم ہو جاتا ہے یا تفصیل ہوتی ہے ادھورا چھوڑ دیتا ہے، تو اگر وہ ماقبل سے ربط بیان نہیں ہوگا تو وہ تفصیل اس کے ذہن میں نہیں آئے گی، اس لیے ربط بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 9، ہفتے میں ایک دن اجرا کروایا جائے۔ نحو کا مقصد صرف تعریفات کا رٹا لگانا نہیں ہے، نحو کا مقصد انسان کو کتابوں کا اور نصوص کا سمجھنا ہے، تو خاص طور پہ جمعرات کا دن ہو، جو انہوں نے اصطلاحات پڑھی ہیں قرآن کریم میں اس کا اجرا کروا دیں، اور یہ ہے کہ حدیث کی کسی کتاب میں اجرا کروا دیں کہ یہ ترکیب میں فاعل، یہ مفعول، یہ ذوالحال، اس سے طلبہ خوش بھی ہوں گے اور اجرا کی وجہ سے انہیں وہ فن یاد بھی رہے گا۔ اور اس کے لیے میں نے چند کتابوں کے نام پہلے بتا دیے تھے جو قرآن کریم کی ترکیب پہ لکھی گئی ہیں۔ نمبر 10ویں اہم بات یہ ہے کہ استاد اپنے مطالعے میں النحو الوافی کو اپنے مطالعے میں رکھے۔ النحو الوافی ایک اچھی کتاب ہے جس میں خارجی امثلہ کا تذکرہ انہوں نے زیادہ کیا ہے، یا اسی طرح النحو الیسیر سوال جواب کے انداز میں ہے،
اور اس میں نحوی چیزیں ہیں. اور یہ میں نے ایک بات عرض کی تھی، المنہاج فی القواعد والاعراب، حضرت مفتی روح الامین صاحب کی کتاب ہے. اس میں جا بجا بڑے اہم قواعد اور اہم نحوی مسائل کا تذکرہ ہے. یعنی جو چیزیں شیخ رضی کی کتاب میں ہیں اور جو چیزیں مغنی اللبیب میں ہیں، حاشیہ عبدالغفور اور دیگر کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں، وہ چیزیں اس میں موجود ہیں. اس لیے اگر یہ مطالعے میں ہوں گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہرحال یہ میں نے چند چیزیں عرض کر دیں. اس میں ایک اہم چیز آخری بھی رکھیں، نمبر 11، سبق سننے کا اہتمام کریں. میں نے بات پہلے عرض کی تھی، رابعہ تک سبق سننا گویا بمنزل فرض کے رکھا جائے. یہاں آدمی لازم سبق سنے تو طالب علم پھر سبق کا تکرار کرتے ہیں، انہیں اپنے نفع نقصان کا نہیں پتہ ہوتا. اگر استاد نہیں سبق سنتا تو وہ توجہ نہیں دیتے. تو اصل چیز سبق کی وصولی ہے. درجہ ثالثہ میں دوسری اہم کتاب ہے نفحۃ العرب. یہ کتاب فن ادب پر لکھی گئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ادبی اعتبار سے طالب علم میں مہارت بھی ہو، نئے جملے بھی اسے یاد ہوں اور ادبی ذوق پیدا ہو، ادبی لطائف اور حکایات سے اس کی واقفیت ہو. تو اسے پڑھاتے وقت درج ذیل چیزوں کا اہتمام کیا جائے. نمبر 1، عبارت طلبہ سے پڑھوائیں. جب استاد پڑھانے کے لیے آئے تو طلبہ سے کہیں کہ عبارت پڑھو. اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا طلبہ رات کو مطالعہ کریں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی عبارت کی تصحیح ہوگی. اور تیسرا صرف نحو کا بیچ میں اجرا ہوگا. اور جو انہوں نے غلط سمجھا تھا جب استاد تشریح کرے گا تو ان کی غلطیوں کا ازالہ ہوگا. اس لیے عبارت طلبہ سے پڑھائی جائے. نمبر 2، اس میں اجرا بھی کروایا جائے. جب وہ عبارت پڑھے تو موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں، پوری ترکیب زنجیری کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نحو کی کتاب نہیں ادب کی ہے، صرف اہم باتوں کا اجرا ہو. نمبر 3، نئے الفاظ کی لغوی تحقیق کروائی جائے. جو نئے الفاظ سبق میں آئے نشاندہی ہو کہ یہ الفاظ نئے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں پڑھے. لغوی تحقیق کا مطلب اس کا مادہ اور اس کا معنی بتائیں کہ یہ لفظ جو استعمال ہوا اس کا مادہ یہ اور یہ معنی ہے. اگر مجرد اور مزید میں معنی میں فرق آ رہا ہے تو وہ بتائیں. مجرد میں یہ معنی، مزید میں یہ معنی. اب دیکھیں فلوس کا لفظ ہے نا، تو مجرد میں جب استعمال ہوتا ہے یہ پیسے کے معنی میں، اور مزید میں جب افلاس استعمال ہوتا ہے تو فقر کے معنی میں. بالکل معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر کہیں اس طرح مجرد اور مزید سے معنی میں تبدیلی آئے تو اس کی نشاندہی کی جائے. نمبر 4، مفرد کی جمع اور جمع کی مفرد کی وضاحت کی جائے. بسا اوقات سبق کے اندر بہت سے الفاظ جمع آتے ہیں، مفرد بتایا جائے. مفرد آئے ہیں تو جمع کی وضاحت کی جائے. نمبر 5، پچھلے سبق کا خلاصہ بیان کر کے اگلے سبق کا آغاز کیا جائے تاکہ ماقبل کے ساتھ انہیں ربط معلوم ہو اور سبق سمجھنا ان کے لیے آسان ہو. نمبر 6، بامحاورہ ترجمے کے ساتھ ساتھ لفظی ترجمے کی بھی نشاندہی کریں. اب بسا اوقات طالب علم کو بامحاورہ تو ترجمہ آ جاتا ہے، عبارت کا مطلب تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اگر ہر لفظ کا ترجمہ پوچھو تو اسے سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے بہتر ہے استاد لفظی ترجمہ بھی کریں کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ، اس کا یہ ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ کرے تاکہ طالب علم کو دونوں چیزیں سمجھ آئیں، لفظی ترجمہ بھی، بامحاورہ ترجمہ بھی. نمبر 7، نئے جملوں پر نحوی اور صرفی لحاظ سے سرسری نظر ڈالی جائے. نئے جملوں پر نحوی اور صرفی لحاظ سے سرسری نظر ڈالی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیا جملہ بیچ میں آیا ہے، نحوی اعتبار سے آیا ہے تو اس کے اعراب کی وضاحت کر دی جائے. صرفی اعتبار سے کوئی صیغہ آیا ہے تو بتا دیا جائے یہ فلاں باب سے ہے، فلاں صیغہ ہے. اگر تعلیل ہوئی ہے تو وہ تعلیل بھی ذکر کر دی جائے. نمبر 8، نئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کی مشق کروائی جائے.
نئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کی مشق کروائی جائے، یعنی جو نئے الفاظ آئے ہیں، چونکہ عربی ادب کا مقصد یہ ہے کہ ان کے الفاظ کا ذخیرہ بڑھ جائے، تو جو نئے الفاظ آئیں وہ کیسے استعمال کریں گے، انہیں تو نہیں معلوم، استاد کو چاہیے وہ استعمال کروائے تاکہ انہیں لفظ کے استعمال کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ نمبر 9، جدید عربی کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ اس وقت جو عربی رائج ہے سعودیہ میں یا دیگر عرب ممالک میں، جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ اب بہت سے الفاظ ہیں جو پہلے استعمال ہوتے تھے لیکن آج کل اس کے متبادل استعمال ہو رہے ہیں، مترادف استعمال ہو رہے ہیں، تو بتایا جائے کہ یہ لفظ آج کے دور میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تاکہ اگر وہ اس کے سامنے آئے تو نامانوس نہ ہو۔ نمبر 10، جو سبق پڑھایا ہے آخر میں عربی میں طلبہ سے اس کے سوالات کیے جائیں۔ سبق میں جو آپ نے حکایت بیان کی، عربی میں سوال کریں، بھئی یہ کس کا واقعہ تھا، وہ جواب دے، مثلا امام شعبی کا۔ اس میں کس چیز کا تذکرہ ہوا، جی تقوی کا۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، جی بصرہ میں۔ ان کے ساتھ کون تھے، فلاں فلاں تھے۔ واقعے کا نتیجہ کیا ہے، یہ بات ہے۔ تو عربی میں استاد سوال کرے، طلبہ جواب دیں تاکہ سبق کا مذاکرہ بھی ہو جائے اور ان کی زبان میں روانی بھی آ جائے۔ نمبر 11، ہفتے میں ایک دن عربی تکلم کے لیے رکھا جائے۔ اب ہم عربی ادب پڑھ تو لیتے ہیں لیکن تکلم نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اس کا اجرا نہیں ہے۔ تو اگر استاد ایک دن اس کا رکھے گا یا آخر میں 10 منٹ اس کام کے لیے رکھ دے کہ عربی میں تکلم طلبہ سے کروائے اور ان کی اصلاح کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ بہرحال یہ چند گزارشات ہیں، ان کی رعایت ہوگی تو انشاءاللہ امید فائدہ ہوگا۔ تیسری اہم کتاب ہے درجہ ثالثہ میں کنز الدقائق۔ یہ امام نصفی رحمہ اللہ متوفی 710 ہجری کی کتاب ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر مدارک لکھی ہے، اور اصول فقہ میں انہوں نے المنار لکھی ہے جس کی شرح ملا جیون رحمہ اللہ نے نور الانوار لکھی، اور فقہ میں انہوں نے کنز الدقائق لکھی۔ کنز کا معنی خزانہ ہے، دقائق کا معنی باریکیوں کا۔ چونکہ یہ 8ویں صدی تھی، بڑے علم و فن کی صدی تھی، ماہرین لوگ اس صدی میں گزرے، تو اس صدی کا کمال یہ تھا کہ عبارت کو مختصر اور مغلق بیان کیا جائے۔ 8ویں صدی میں کمال کیا ہوتا تھا کہ عبارت کو مغلق اور مختصر بیان کیا جائے، جس کی عبارت جتنی مغلق ہوتی، جتنی شارٹ کٹ ہوتی، اتنا زیادہ فخر ہوتا۔ تو یہ اس صدی کا ایک اسلوب تھا۔ آج یہ اسلوب نہیں ہے، آج کے دور کا اسلوب ہے کہ اس بات کو بڑے جامع انداز میں، سہل انداز میں بیان کیا جائے، تمام شرائط و قیود عبارت میں موجود ہو، عبارت بھی سہل ہو، وضاحت بھی ہو، فن سے متعلقہ بات ہو، غیر متعلقہ لا یعنی بات یا قیل قال نہ ہو، اور تمام ضرورت کی چیزیں اس میں موجود ہو۔ آج کی صدی کا یہ کمال ہے، اس صدی کا وہ کمال تھا، اس لیے اس صدی کی ساری کتابیں مغلق ہیں۔ تو یہ کنز الدقائق بھی ایک نہایت مغلق کتاب ہے۔ اب اس کتاب کو کیسے حل کیا جائے؟ نمبر 1، سب سے پہلی چیز وہی ہے طلبہ سے عبارت پڑھوائی جائے تاکہ طلبہ رات کو مطالعہ کر کے آئیں، اور مطالعے کے دوران جو انہوں نے کتاب فہمی کی ہے اس میں اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ نمبر 2، بقدر ضرورت اجرا کروایا جائے، یعنی عبارت میں صرفی نحوی اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے استاد اجرا کروائے کہ یہ فاعل یہ مفعول ہے تاکہ ترجمے میں آسانی ہو۔ ترجمہ جو ہے یہ ترکیب پہ موقوف ہوتا ہے، جب ترکیب ہی معلوم نہیں ہوگی تو وہ ترجمہ ٹھیک سے نہیں کرے گا، تو اہم ترکیب بتا دی جائے۔ نمبر 3، پچھلے سبق کا خلاصہ بیان کر کے اگلا سبق پڑھایا جائے۔ فقہ میں عموماً یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہوتی ہے ماقبل کے ساتھ اس کا ایک جوڑ ہوتا ہے، تو جب استاد خلاصہ بیان کرے گا تو طالب علم کو پچھلا سبق جب سمجھ آئے گا تو اگلا سبق سمجھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ نمبر 4، صورت مسئلہ اور جواب کی وضاحت کریں، یعنی یوں بتائیں کہ یہ جو آج سبق بیان ہو رہا ہے اس کا صورت مسئلہ یہ ہے اور یہ جواب ہے، یعنی مسئلے کے انداز میں بیان کریں تاکہ طالب علم سے اگر کوئی عوام میں سے بھی پوچھے تو وہ بتا سکے۔ مثلا
مسئلے کے انداز میں کیا ہے کہ یہ بات بیان ہوئی کہ سجدہ سہوا کب لازم ہوتا ہے؟ جب فرائض میں سے کسی چیز کے اندر انسان تقدیم تاخیر کر دے یا واجبات میں سے کوئی چھوٹ جائے۔ تو اب سوال کے انداز میں بیان کیا، پھر اس سے جواب طلب کیا کہ اگر اس کو قاعدہ اخیرہ کرنا تھا اور اس نے قاعدہ اخیرہ تو کر دیا، لیکن اس نے درود شریف نہیں پڑھا، سلام پھیر دیا، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو اس کا جواب درود شریف پڑھنا اس میں مسنون عمل ہے۔ اور اگر اس نے دوسری رکعت کے اندر درود شریف پڑھ لیا تو اس پہ سجدہ سہوا لازم ہے۔ تو سوال کا انداز کریں پھر اس کو جواب دیں تو اس کو فقہ کی بات یاد رہے گی۔ ہم دورہ حدیث تک پہنچ جاتے ہیں، ہم سے کوئی نماز کے مسائل پوچھتا ہے، ہم کہتے ہیں جی صبر کرو، استاد جی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ حالانکہ وہ بات ہم نے نور الایضاح سے لے کر آگے ہدایت تک سب کتابوں میں پڑھی ہے، کیوں نہیں بتا سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ صورت مسئلہ کی صورت میں وہ ہمیں پڑھایا نہیں جاتا۔ اگر وہ ہمیں یوں پڑھایا جائے کہ یوں مسئلے کی صورت ہے، آج کے دور میں آپ سے یوں لوگ پوچھیں گے اور پھر آپ نے یہ جواب دینا ہے، طالب علم کو یاد رہے گا۔ اب وہ سمجھتا ہے یہ فن کوئی پرانی صدیوں کا ہے، آج کے دور میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس لیے وہ دلچسپی نہیں لیتا۔ تو فن کو یوں دلچسپ کر کے پیش کریں وہ سمجھیں کہ یہ آج کے دور حاضر کی ضرورت ہے، اور لوگ مجھ سے یہی چیز پوچھیں گے، اور انہیں بتائیں کہ لوگوں کا آپ سے رابطہ مسائل میں ہوگا۔ دیکھیں لوگ تحقیقات نہیں پوچھتے، صرفی نحوی منطقی، وہ کیا پوچھتے ہیں؟ مسائل۔ تو جب آپ یوں مصور مسئلہ کے انداز میں بیان کریں گے انہیں بات سمجھ آئے گی۔ نمبر 5، مغلق عبارات کو حل کریں۔ چونکہ کنز میں جا بجا عبارات بڑی مغلق آئی ہیں۔ اب جیسے مسئلۃ البیر جہتن، اب وہ جہتن کا کیا مطلب ہے؟ جیم سے کیا اشارہ ہے؟ ہاں سے کیا ہے؟ تواں سے کیا ہے؟ کس امام کی طرف اشارہ ہے اور ان ائمہ کا مذہب کیا ہے اور ان کی دلیل کیا ہے؟ تو اس طرح کی اگر کوئی مغلق عبارت آئے تو استاد اس کی وضاحت کرے۔ نمبر 6، ہر باب کے بنیادی مسائل اور اصطلاحات زبانی یاد کروائی جائیں۔ طالب علم دورے تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے کہو نماز کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، حج اور صوم کی کیا ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے وہ تعریفات انہیں یاد ہی نہیں کروائیں۔ اسی طرح بنیادی مسائل، اب دیکھیں حج فرض ہے، آج تخصص کے طلبہ ہیں، پوچھ لیں حج کے اندر فرائض کتنے، حج میں واجبات کتنے، حج کے اندر بدنہ کن صورتوں میں لازم ہوگا، بقرہ کن صورتوں میں لازم ہے اور بکری کن صورتوں میں لازم ہے، شاید ہمیں معلوم نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہم یاد نہیں کرواتے۔ تو اصل چیزیں علم کو یاد کرنا، کتابوں میں تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، 700 سال ہو گئے کنز لکھی ہوئی، تو کتابوں میں محفوظ ہے، اصل سینوں میں، العلم فی الصدور لا فی السطور، علم وہ ہے جو سینے میں ہے نہ کہ وہ جو سطروں میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ زبانی یاد کروائی جائیں۔ نمبر 7، تشریح بقدر ضرورت کریں۔ جتنی کتاب کی ضرورت ہے اتنی تشریح کریں۔ بس اوقات تشریح میں وہ تمام تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں جو شارحین نے ذکر کی ہیں، اس سے سبق بہت طویل ہو جاتا ہے اور طلبہ کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنی بات ذکر کریں جس سے انہیں کتاب سمجھ آ جائے۔ نمبر 8، ائمہ احناف کے اختلاف بقدر ضرورت دلائل اور طرز استدلال کو بیان کریں۔ چونکہ اس میں جا بجا ائمہ احناف کے اختلاف ہیں، دیگر فقہا کے کم ہیں، وہ ہدایہ سے شروع ہوتے ہیں۔ ائمہ احناف یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، ان حضرات کی آراء کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اگر عبارت میں یہ موجود ہے تو ان کی مذہب بھی بیان کریں، نمبر 2 ان کی آراء بھی، اور نمبر 3 ان کا طرز استدلال۔ طرز استدلال بڑی اہم چیز ہے، ہمارے ہاں اس میں عدم واقفیت ہے۔ طالب علم کو دلیل معلوم ہوتی ہے، دلیل سے فقی کے استدلال کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہم نے اصول فقہ میں 20 قسمیں پڑھی ہوتی ہیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، خاص، عام، مشترک، مجمل، یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، لیکن جب ہم استدلال کرتے ہیں کس طریقے پر ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اصل یہ کہ ہمیں معلوم ہو فقی کا استدلال عبارت النص کے طور پر ہے،
اشارۃ النص ہے، صریح طور پر ہے، کنایا طور پر ہے، یہ مجمل عبارت ہے، مغلق عبارت ہے، کس طرح ان کا استدلال ہے یہ طالب علم کو بتانا چاہیے۔ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے ذہن میں استنباط کا ملکہ آئے گا، کل کو وہ خود استنباط کر سکیں گے، نئے مسائل کا حل نصوص کی روشنی میں ڈھونڈ سکیں گے، انہیں اپنے ذہن کو استعمال کرنے کا طریقہ آئے گا جب یہ طرز استدلال کا ان کے سامنے تذکرہ ہوگا۔ نمبر 9، فقہائے اربعہ کے اختلافات سے گریز کیا جائے۔ یہاں دیگر فقہا کے اختلافات کی ضرورت نہیں ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے اور ان کا قول جدید یہ ہے اور قول قدیم یہ ہے، امام احمد کی یہ رائے، امام مالک کی یہ رائے، چونکہ اس کتاب میں ان کا تذکرہ نہیں ہوا الا ماشاء اللہ، تو جب انہوں نے اگر نہیں کیا تو آپ بھی نہ کریں، کہیں کیا ہے تو بقدر ضرورت کیے جائیں۔ نمبر 10، مفتبہی اقوال کی نشاندہی کی جائے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ہمارے متون میں، ہماری قدیم کتابوں میں ہیں، لیکن اب ان پر فتویٰ نہیں ہے، تو استاد کو چاہیے وہ بتائے اس قول پر فتویٰ نہیں ہے، تاکہ طالب علم کل کو غلط مسئلہ لوگوں کو بیان نہ کرے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا التصحیح و ترجیح علامہ قاسم بن قطلبغا کی، یا القول الراجح، اور یہ بہتر ہے کوئی اردو فتاوی ایک اپنے مطالعے میں رکھا جائے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ آج کے دور میں کون سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوگا کس قول پر فتویٰ ہے۔ نمبر 11، 3 شروحات مطالعے میں رکھیں۔ کنز کے سمجھنے کے لیے 3 شروحات مطالعے میں رکھیں۔ نمبر 1، پہلی شرح ہے تبیین الحقائق، یہ علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 743 ہجری کی ہے۔ یہاں یہ یاد رہے علامہ زیلعی کے نام سے ہمارے 2 حنفی بڑے عالم ہیں، ایک علامہ زیلعی ہیں صاحب نصب الرایہ، ان کی وفات 762 میں، اور یہ جو علامہ زیلعی ہیں یہ الگ ہیں، ان کی وفات 743 میں۔ ان کی کتاب یہ ہے تبیین الحقائق، شرح کنز الدقائق، اور ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک نصب الرایہ اور دوسری کتاب ان کی ہے تخریج و احادیث الکشاف، کشاف کی حدیثوں کی انہوں نے تخریج کیے، اور حافظ نے ان کی دونوں کتابوں کا خلاصہ نکالا۔ انہوں نے جو نصب الرایہ لکھی تو حافظ نے اس کی تلخیص کی الدرایا کے نام سے، اور انہوں نے جو تخریج و احادیث الکشاف لکھی تو حافظ نے اس کا الکاف الشافی فی تخریج احادیث الکشاف کے نام سے خلاصہ نکالا۔ تو وہ علامہ زیلعی الگ ہے، وہ محدث تھے، اور یہ جو علامہ زیلعی ہے یہ فقیہ ہے، اگرچہ ان کا مزاج بھی محدثانہ ہے، جا بجا آثار و روایات ہیں، لیکن ان پر فقہ کا غلبہ ہے۔ یہاں اکثر اشتباہ ہوتا ہے، لوگ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نہیں۔ بہرحال یہ جو شرح تبیین الحقائق ہے، اس شرح کا انداز یہ ہے کہ یہ مسئلہ ذکر کرنے کے بعد صورت مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور نمبر 2 آثار روایتیں زیادہ لاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو احادیث دلائل چاہیے، روایات اور آثار چاہیے، تبیین الحقائق کا مطالعہ کریں، روایات آثار یہ زیادہ ہیں اس میں۔ دوسری جو شرح ہے وہ ہے البحر الرائق، علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 970 ہجری۔ علامہ ابن نجیم کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فقاہت میں ایک بڑا مقام دیا تھا۔ انہی کی مشہور کتاب ہے الاشباہ والنظائر، اور انہی کی ایک کتاب ہے الرسائل الزینیہ کے نام سے، جسے فتاوی ابن نجیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ان کے تقریباً 42 رسائل موجود ہیں علامہ ابن نجیم کے، اور ابھی وہ رسائل ابن نجیم کے نام سے بھی الگ سے طبع ہے، جیسے رسائل قطلبغا ہے، رسائل ملا علی قاری ہیں، رسائل ابن رجب حنبلی ہیں، اسی طرح ان کے رسائل بھی طبع ہیں۔ البحر الرائق کا فائدہ یہ ہے اس کتاب میں جزیات سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلے کی جزی تلاش کرنا ہے تو آپ کو اس میں ملے گی، تو اس سے آپ کے علم میں وسعت آئے گی کہ ہر مسئلے کے اندر کتنی مزید جزیات بڑھ سکتی ہیں۔ میں نے الحمدللہ اس کی 5 جلدیں بالاستیاب پڑھی تھیں، اور تقریباً اس میں سے 581 کے لگ بھگ جزیات وہ کتب فقہ میں نے ذکر کی۔ کتب فقہ، اصول فقہ، اردو فتاویٰ کے تعارف میں وہ جزیات ہیں بھی، تو تقریباً 500 کے لگ بھگ تھیں،
تو یہ جزیات کے اعتبار سے ہماری فقہ حنفی میں اس کتاب کے نظیر میں کوئی اور کتاب نہیں ہے، سب سے زیادہ جزیات اس میں، اس سے آپ کے علم میں وسعت بہت آئے گی۔ نمبر دو، دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ استنباط کا ملکہ آئے گا، یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس سے یوں مستنبط ہے، یوں مستنبط ہے، طرز استدلال یہ بیان کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انہوں نے تمام پہلی کتابوں سے مسائل کو لیا، جامعیت بہت ہے، تو جتنی کتابوں کے مضامین ہیں وہ سب اس میں جمع ہو گئے سابقہ کتب کے، اور جا بجا مفتبی قول کی نشاندہی بھی کی ہے کہ وہ بھی یفتہ علیہ الفتویٰ یا علیہ اجماع الامہ، اس طرح کے اقوال سے انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ تو بہرحال یہ بڑی مفید چیز ہے، ہو سکے تو اس سے مطالعے میں رکھا جائے، اور اس کے ساتھ اس کا حاشیہ بھی پڑھے، منحۃ الخالق، یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کا اس پر حاشیہ متوفہ 1252 ہجری، وہ حاشیہ اصل کتاب کے ساتھ تبع ہے، اس لیے اگر کہیں پر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو علامہ شامی نے ان کے حاشیے میں نشاندہی کر دی۔ تیسری اس کی شرح ہے رمز الحقائق۔ رمز الحقائق علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ متوفہ 855 ہجری، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہدایہ کی شرح البنایہ کے نام سے اور صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری کے نام سے اور شرح معانی الآثار کی شرح نخب الافکار کے نام سے لکھی، اور سنن ابی داؤد کی شرح شرح سنن ابی داؤد کے نام سے۔ تو محدث بھی تھے، بڑے فقیہ بھی تھے علامہ عینی۔ تو یہ کتاب حل کتاب کے لحاظ سے مفید ہے، کتاب کو انہوں نے حل کیا ہے، مختصر اور جامع شرح 2 جلدوں میں ہے۔ اگر کوئی کتاب کو حل کرنا چاہے تو رمز الحقائق کی صورت میں حل کر سکا، مختصر دلائل، جامع عبارت، مضامین کا اور کے اعتبار سے اس میں جامعیت اور ضمائر کے مرجع بھی انہوں نے ذکر کیے، لیکن اس سے فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ وہ آپ نے بات پڑھ لی ہے کہ رمز الحقائق سے فتویٰ دینا جائز نہیں، تو فتوے کی کتاب تو نہیں ہے لیکن حل کتاب کے لیے مفید ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ چوتھی کتاب ملانا چاہے تو النہر الفائق، النہر الفائق یہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی کتاب کا خلاصہ ہے۔ وہ البحر الرائق وہ سمندر تھا، اور یہ النہر الفائق اسی کی ایک نہر ہے، تو اگر کوئی سمندر پہ نہیں جا سکتا تو وہ نہر سے مستفید ہو جائے۔ تو بہرحال یہ میں نے 4 عربی شروحات بتا دی، چاروں مطبوع۔ بہتر یہ ہے کہ آپ البحر الرائق مطالعے میں رکھیں، اپنے علم کو اگر وسعت دینا ہے، اور اس کا حاشیہ اپنے مطالعے میں رکھیں، اس کا حاشیہ بڑا مفید ہے، اور اس میں مسائل کا حل بھی ہے، جا بجا علمی اقتباسات بھی ہیں۔ بشرا کا جو حاشیہ ابھی اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے وہ بھی بڑا مفید ہے، جا بجا اس میں عربی کتب سے اقتباسات اور حوالے موجود ہیں۔ اردو شروحات میں اس کی پہلی شروحات میں معدن الحقائق مشہور ہے، حضرت مولانا محمد حنیف گنگوہی صاحب کی۔ بعد والے شارحین اسی سے استفادہ کرتے ہیں، حل کتاب کے لحاظ سے یہ شرح بھی مفید ہے، اور آئے دن نئی نئی شروحات آ رہی ہیں۔ عموماً جو شرح آتی ہیں وہ پہلی والی شروحات کو سامنے رکھ کر لکھی جاتی ہے، اس لیے بعد کی شروحات زیادہ بہتر ہوتی ہیں جامعیت کے لحاظ سے۔ تو بہتر ہے وہ شرح کا انتخاب کیا جائے جس میں لغات بھی ہو، مسائل کا حل بھی ہو، مفتابی اقوال کی نشاندہی بھی ہو، اور بقدر ضرورت اس کی تشریح اور وضاحت بھی ہو۔ تو بہرحال 3 کتابیں میں نے عرض کر دیں، کافیہ نمبر 2، نفحۃ العرب، اور نمبر 3 کنز الدقائق۔ چوتھی اہم کتاب ہے اصول شاشی۔ یہ کتاب اصول فقہ کے موضوع پر لکھی گئی ہے، اور یہ درس نظامی میں سب سے پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے، چونکہ ہمارے ہاں مدارس میں اصول فقہ پڑھانے کا سلسلہ درجہ ثالثہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ کتاب اس سلسلے میں بڑی اہم کتاب ہے کہ اس میں نہایت سہل انداز میں تعریفات، امثلہ اور تفریعات کا تذکرہ ہے، اور یہ فن کی بنیادی کتاب ہے۔ اگر یہ اچھے طریقے سے پڑھا دی گئی تو طلبہ کے لیے اس فن کا سمجھنا اور اس فن کی روشنی میں نصوص کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پڑھاتے وقت استاد درج ذیل چیزوں کی رعایت رکھیں۔ نمبر 1، عبارت طلبہ سے پڑھوائی جائے۔ اس کا فائدہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ طلبہ مطالعے کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 2، سبق سمجھنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے گی،
اور نمبر 3 کچھ نہ کچھ وہ سمجھ کر آئیں گے، اور جو چیزیں انہوں نے غلط سمجھی ہوں گی یا نہیں سمجھی ہوں گی تو استاد سے سمجھنے کے بعد انہیں وہ سبق پختہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، عبارت میں بقدر ضرورت اجرا کروایا جائے۔ چونکہ سبق مختصر ہوتا ہے تو اگر 4 سے 5 منٹ میں عبارت میں اجرا ہو جائے صرفی اور نحوی اعتبار سے تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، طلبہ کے لیے ترجمہ آسان ہو جاتا ہے، اور نمبر 2، اجرا سے صرف نحو اور فنون میں پختگی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اصطلاحات، تعریفات اور امثلہ زبانی یاد کروائی جائیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر اس درجے میں ان کو یہ اصطلاحات زبانی یاد ہو گئیں، جیسے خاص، عام، مشترک، مؤول، مجمل، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص و اقتضاء النص، یہ جو 20 قسمیں ہیں، ان 20 قسموں کی تعریفات، ان کا حکم اور ان کی مثال ہر ایک کو زبانی یاد ہو، کہ استاد کہیں کہ یہ 20 قسمیں کون سی ہیں، وہ فر سنا لے، اور ہر ایک کی مثال بھی اس کو یاد ہو، تو تقریباً اصول فقہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہی 20 قسمیں۔ اور اس کتاب میں ان کی تعریف بھی بڑی سہل ہے، مثال بھی بہت آسان ہے، تو اس لیے اس پہ زور دیا جائے کہ طلبہ کو تعریف عربی زبان میں یاد کروائی جائے، کہ جو کتاب کی تعریف ہے وہ یاد کر کے آئیں، اور استاد اس کے سننے کا اہتمام بھی کرے۔ نمبر 4، مثال یا تفریح کا تعریف اور اصطلاح پر تطبیق کریں۔ اب مثال تو بیان کر دی جاتی ہے کہ یہ خاص کی مثال ہے، لیکن اس کی تعریف پر اور اصطلاح پر تطبیق نہیں کی جاتی، یا اسی طرح تفریعات بیان کی جاتی ہیں، جیسے اصول شاشی میں اور نور الانوار میں تفصیلاً تفریعات ہیں، لیکن ہر تفریع کی تطبیق کس طرح ہو رہی ہے اس کی وضاحت نہیں کی جاتی۔ طالب علم مثال سمجھ جاتا ہے، سبق سمجھ جاتا ہے، لیکن تفریع کی تطبیق اصطلاح پر نہیں سمجھتا۔ اس لیے استاد اس پہ زور دے کہ جو تعریف کی گئی ہے اس پر اس کی تطبیق اس طور پہ ہو رہی ہے۔ نمبر 5، ہر اصطلاح کے ساتھ نصوص سے خارجی امثلہ بیان کی جائیں۔ ہر اصطلاح کے ساتھ نصوص سے خارجی امثلہ بیان کی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے ہاں عموماً یہ دیکھا گیا ایک ہی مثال چلتی ہے۔ اب جیسے ثلاثۃ قروء ہے، خاص کی مثال ہے، سب کتابوں میں آ رہی ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اشارۃ النص کی مثال ہے، اور عبارت النص کی مثال ہے۔ تو عبارت النص اس طور پر بیان کیا گیا کہ انہوں نے ہجرت کی، اشارت النص یہ کہ ان کا مال مکہ میں رہ گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہی مثالیں آگے کتابوں میں بھی آتی ہیں، یعنی عموماً ایک جیسی مثالیں ہیں ہماری اکثر کتب اصول فقہ میں، جو ہمارے درس نظامی میں، تو استاد کو چاہیے وہ خارجی کتابیں بھی پڑھے تاکہ وہ خارجی امثلہ بھی بیان کرے۔ اب اس سلسلے میں اسے مثالیں کہاں سے ملیں گی؟ ایک تو ہے فن کو سمجھنا اردو میں، اگر بالکل مبتدی طور پہ سمجھا جا رہا ہے تو آسان اصول فقہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی، اس میں نفس اصطلاح اور مثالیں، صرف اصطلاح اور مثالیں، باقی کوئی چیز نہیں ہے، بہت آسان انداز میں، آسان اصول فقہ۔ اس کے بعد دوسری کتاب ساتھ مطالعے میں رکھیں، اصول الفقہ، حضرت مولانا عبید اللہ السعدی صاحب، ان کی 2 کتابیں، ایک اصول فقہ اور نمبر 2 علوم الحدیث۔ یہ دونوں کتابیں ادارۃ المعارف کراچی سے طبع ہے۔ اصول فقہ بڑی اہم کتاب ہے، اس میں پورا فن اصول فقہ اردو زبان میں ہے، ہر ایک کی تعریف، اس کے احترازی قیودات، اتفاقی قیودات، مثالیں، مثالوں پر تطبیق، جا بجا وضاحت اور تشریح۔ تو اگر یہ کتاب مطالعے میں ہوگی تو فن سمجھ آئے گا۔ اسی طرح اصول الفقہ للمبتدئین، اصول الفقہ للمبتدئین، یہ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، جو نہایت ہی عام فہم بھی ہے، سہل بھی ہے، اور امثلہ بھی اس میں جا بجا
ان امثلہ سے ہٹ کر ہیں جو ہماری کتابوں میں نصوص سے مثالیں دی گئی ہیں، خارجی امثلہ دی گئی ہیں، تو یہ سہل انداز میں۔ اسی طرح اصول الفقہ الاسلامی دکتور وہبت الزہیلی کی، اصول الفقہ الاسلامی دکتور وہبت الزہیلی کی ہے 2 جلدوں میں۔ فن کو انہوں نے بالکل عام فہم انداز میں لکھا اور جامعیت کے ساتھ، کوئی بحث ان سے چھوٹی نہیں ہے، اور ہر بحث کو مکمل تفصیل کے ساتھ لکھا، فقہائے اربعہ کی آراء ذکر کی، جا بجا مثالیں ذکر کی، تو اس سے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ ہر چیز تو استاد آگے بیان نہ کریں، طلبہ کو اتنی بات جو اتنے فہم کے لیے کافی ہو، لیکن یہاں سے امثلہ اور مزید تشریحات، تطبیقات اور وضاحتیں یہاں سے پڑھیں۔ تو بہرحال میں نے یہ بات عرض کی کہ خارجی امثلہ بھی ساتھ بیان کی جائیں۔ نمبر 6، بعض تفریعات کا انطباق تعریف پر بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس میں تکلف سے کام لینا پڑتا ہے، اس کی وضاحت کر دی جائے۔ ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں بعض جگہ مثالیں ایسی ہیں کہ ان کے اصول پر تطبیق دینا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑے تکلف سے کام لینا پڑتا ہے، تو اگر ایسی کوئی مثال آئے تو اس کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ مثال اس کے لیے نہ کافی ہے، اصل مثال وہ ہے، اور اس مثال سے استدلال یوں ہے، تاکہ طالب علم کہیں تشویش کا شکار نہ ہو کہ تعریف کیا ہے، مثال کیا ہے، اور مثال کی تو تطبیق نہیں ہو رہی، تو اس لیے اس کی الجھن کو دور کر دیے جائے سبق کے دوران ہی۔ نمبر 7، 20 قسموں کی تعریف، مثال، حکم ازبر کروائیں۔ 20 قسموں کی تعریف، مثال اور حکم ازبر کروائیں۔ حکم میں اب جیسے خاص کا حکم کیا ہے، قطعی ہے، عام کا حکم قطعی ہے یا ظنی، ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف کیا ہے، عبارت النص، اشارت النص کا حکم کیا ہے، اور تعارض کے وقت کس پر عمل ہوگا۔ اب آپ نے پڑھا عبارت النص، اشارت النص میں تعارض ہے، عبارت النص پر عمل ہے، اشارت النص، دلالت النص میں تعارض ہے، اشارت النص پر ہے، دلالت النص اقتضاء النص میں ہے تو دلالت النص پر ہے، تو اسے حکم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 8، سبق سننے کا اہتمام کیا جائے۔ عموماً یہ ابتدائی درجات ہیں، یہاں وقت زیادہ ہوتا ہے، اگر استاد تمام سے نہ سن سکے، چند ایک سے بھی سن لے تو طلبہ تکرار کرنے کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 9، فصول الحواشی، اجمل الحواشی اور نور الانوار مطالعے میں رکھی جائے۔ فصول الحواشی یہ ایک بڑا بہترین اس کا حاشیہ ہے، اور اسی طرح اردو میں اس کی اچھی شرح ہے اجمل الحواشی، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب کی۔ انہوں نے جتنی بھی شروحات لکھی ہیں فہم کتاب اور فن کے اعتبار سے بڑی مفید شروحات ہیں، جیسے ہدایہ کی ان کی شرح ہے اشرف الہدایہ، نور الانوار کی شرح ہے قوت الاخیار، حسامی کی شرح ہے فیض سبحانی، مختصر المعانی کی شرح ہے تکمیل الامانی۔ یہ جتنے لوگ خلاصے لکھ رہے ہیں نا، یہ اختصار لکھ رہے ہیں، وہ سب ان کی شرح کے ہوتے ہیں، وہ خلاصے انہی کی شروحات کے ہوتے ہیں، وہ اور تشریحات انہی کی شرح سے ہوتی ہے، لیکن ہر ایک اپنا نام الگ الگ دے دیتا ہے۔ انہی کی نور الانوار قوت الاخیار سے ایک عالم نے شرح لکھی ہے، میں نام نہیں لیتا، ساری شرح اسی سے ماخوذ ہے، میں نے 3 سال نور الانوار پڑھائی، تو وہ شرح اور یہ شرح جب سامنے رکھتے تھے بالکل اس سے لیا ہے، لیکن کہیں ان کا نام نہیں لیا۔ تو آج جتنی شروحات آ رہی ہوتی ہیں وہ تقریباً اکثر ان سے مستفاد ہوتی ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ ان کی شرح میں طوالت زیادہ ہے، بات کو لمبا بہت کر دیتے ہیں، اس وجہ سے وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن شرح عالمانہ ہوتی ہے، فن اور کتاب شرح سے سمجھ آتی ہے۔ تو بہرحال اس شرح کے پڑھنے کے بعد آپ کو حاشیہ سمجھ آئے گا، ان کی یہ شرح مکمل حاشیے سے ماخوذ ہوتی ہے، چاہے وہ فیض سبحانی ہو یا اجمل الحواشی ہو یا اشرف الہدایہ ہو، اکثر وہ شروع اور حواشی سے ماخوذ ہے، تو اس کے بعد انسان کو حاشیہ بھی سمجھ آتا ہے، اور وہ دوران درس حاشیے کی عبارت پڑھ کر طلبہ کو سنا بھی سکتا ہے کہ اس نے مفہوم پہلے صحیح سمجھ لیا ہوگا، ورنہ بسا اوقات عربی کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، انسان اس کا مفہوم کچھ بتا رہا ہوتا ہے اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی مطالعے میں ہو، نور الانوار بھی ساتھ ہو، کیونکہ نور الانوار میں مثالیں بہت زیادہ ہیں،
تفریعات بہت زیادہ ہیں. اب یہاں آپ کو ایک مثال ملے گی خاص کی، وہاں آپ کو 8 سے 9 مثالیں ملیں گی. یہاں ایک 2 تفریعات ہیں، وہاں 6 سے 7 ہیں. تو طلباء کو سمجھانے کے لیے مثالیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. یہ میں نے بات عرض کر دی کہ اگر یہ 9 چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ امید فائدہ ہوگا. اور ایک دن 10ویں بات ہفتے میں اجرا کے لیے رکھیں. ہفتے میں ایک دن اجرا کے لیے جو تعریفات انہوں نے پڑھی ہیں قرآن کریم میں یا احادیث میں، اس کی تطبیق کریں کہ قرآن کی آیت میں یہ لفظ خاص استعمال ہوا ہے، یہ عبارت النص استعمال ہوا ہے، یہ دلالت النص ہے، یہ اقتضاء النص ہے، یہ خاص ہے، یہ عام ہے، یہ مشترک ہے. تو اس سے طلباء کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ فن صرف کتابی نہیں ہے بلکہ یہ فن خارج میں موجود بھی ہے. نمبر 5، 5ویں ایک اہم کتاب جو یہاں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے شرح تہذیب. یہ ایک متن ہے التہذیب کے نام سے، جو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 792 ہجری کا ہے. اور پھر اس پر شرح لکھی ہے، جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ لکھنے والے شیعہ تھے، لیکن انہوں نے کتاب کو حل کیا ہے. حل کتاب کے لحاظ سے یہ شرح مفید ہے. یہ فن منطق کی متوسط کتاب ہے، نہ بہت مختصر ہے، نہ بہت طویل ہے، اور نہ ہی بہت دقیق ہے، بلکہ متوسط اور سہل کتاب ہے. اگر کوئی متوسط انداز میں منطق کو سمجھنا چاہے، ان کی اصطلاحات کو، امثلہ کو، تو شرح تہذیب سے وہ سمجھ سکتا ہے. اس میں پورا فن منطق آ چکا ہے. اور جو نیچے شرح ہے وہ بھی بڑی عام فہم ہے، اور اس میں قیودات، احترازی، اتفاقی، ہر چیز کی وضاحت ہے. اس کی تدریس کے دوران 7 چیزوں کا اہتمام کیا جائے. نمبر 1، ابتدائی دنوں میں فن کی ضرورت اور اہمیت بیان کی جائے. فن منطق کی ضرورت اور اہمیت بیان کی جائے. عموماً طلباء کا ایک ذہن بن جاتا ہے ثانیہ سے ہی کہ یہ مشکل فن ہے، سمجھ نہیں آتا، یا اس فن کی ضرورت نہیں ہے، یا بسا اوقات اساتذہ خود حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ اس کو نصاب سے نکالنا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے طالب علم مایوس ہو جاتا ہے. تو اس لیے اہمیت بیان کریں کہ یہ فن بڑا ضروری ہے اور نصوص کے سمجھنے میں نہایت معاون ہے، اور ہمارے اکابر کی اور سلف کی کتابیں تبھی سمجھ آئیں گی جب یہ اصطلاحات سے انسان واقف ہوگا. نمبر 2، اصطلاحات، تعریفات، امثلہ حفظ کروائی جائیں. اصطلاحات، تعریفات اور امثلہ حفظ کروائی جائے. مثلاً اب اس میں اصطلاح آ رہی ہے تباین، تساوی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ. اب یہ جتنی اصطلاحات ہیں طالب علم کو یہ زبانی یاد ہوں اور ساتھ اس کی مثال بھی یاد ہو. نمبر 3، خارجی امثلہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں. میں نے ایک کتاب عرض کی تھی اساس المنطق کے نام سے کہ یہ کتاب مفید ہے کہ اس میں خارجی امثلہ کا بھی تذکرہ ہے اور فن منطق کی روشنی میں فرق باطلہ کی تردید بھی ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے تفہیم المنطق، تفہیم المنطق. اور اسی طرح ایک تیسری کتاب ہے تیسیر المنطق، تیسیر المنطق. اور ایک تسہیل المنطق. یہ جتنی کتابیں میں نے عرض کر دیں اس میں فن منطق کو سہل کر کے پیش کیا ہے، اور اس میں جا بجا انہوں نے دیگر مثالوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. اگر آپ نے فن کی اہمیت کو پڑھنا ہے تو ایک کتاب ہے دفاع درس نظامی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کی، کہ جو درس نظامی کی جن کتابوں پر زیادہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نصاب سے نکالا جائے، جیسے منطق کو، فلسفے کو، اور میبزی ہے، یا ملا حاشیہ ہے، ملا حسن ہے، مطول ہے، سلم ہے، اس طرح کی دیگر کتابوں کی افادیت انہوں نے بیان کی ہے. بڑے محقق عالم ہیں اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہے دفاع درس نظامی، اور انداز ان کا بڑا عالمانہ ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا خارجی مثالیں ان کتابوں سے آپ کو ملیں گی. نمبر 4، سبق کو دلچسپ کر کے پیش کریں. یعنی سبق کو اس طرح دلچسپ انداز میں پیش کریں کہ طالب علم اس کو قبول کرے. دیکھیں اصل کمال استاد کا ہوتا ہے کہ سبق کو یوں سہل کر کے پیش کرے کہ ہر ایک اس کو سمجھے.
طلبہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اعلیٰ استعداد والے، متوسط استعداد والے، ادنیٰ استعداد والے۔ اور کامل استاد وہ ہوتا ہے جو یوں سبق پڑھائے کہ ادنیٰ، متوسط اور اعلیٰ سب سمجھے۔ پھر سبق پڑھانے کے بعد مزید جو اگر وہ علمی تحقیقات، خارجی باتیں وہ بعد میں کرے، سبق کے دوران نہ کرے۔ عموماً یہ جو تفصیلات بعد سے بات نکلی دور تک چلے جاتے ہیں، اس سے جو کنزین طالب علم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ سب سبق کی تفصیلات ہیں اور یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان سبق پڑھائے، نفس کتاب پڑھائے، اس کے بعد اگر کوئی خارجی باتیں سبق پڑھانے کے بعد کرے کہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اب میں بطور فائدہ کہ آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، جس کو سمجھ آئے فبہا، اور نہ سمجھ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سے یہ ہوگا سبق میں طول بھی نہیں ہوگا اور ہر طالب علم سبق کو سمجھ جائے گا۔ نمبر 5، پہلے خلاصہ بیان کریں اور پھر عبارت میں اس کی تطبیق کریں کہ آج کے سبق میں یہ چند باتیں بیان ہوں گی۔ خلاصہ بیان کیا، پھر عبارت میں اس کو فٹ کرتے گئے، تو عبارت میں تطبیق کریں، عبارت کی تختی کریں۔ تختی کا معنی ہوتا ہے عبارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہاں سے یہاں تک یہ بات ہے، یہاں سے یہاں تک یہ بات ہے، تو طالب علم کو پوری عبارت سمجھ آتی ہے۔ بعض اساتذہ خلاصہ بیان کرتے ہیں لیکن عبارت پہ تطبیق نہیں کرتے، تختی نہیں کرتے، تو خلاصہ تو سمجھ آ جاتا ہے، کتاب سمجھ نہیں آتی۔ فن تو سمجھ آ جاتا ہے، کتاب میں مہارت نہیں ہوتی، اس لیے بہتر ہے دونوں کام ہوں۔ نمبر 6، اگلے دن طلبہ سے اصطلاحات زبانی اور ترجمہ کتاب میں سنا جائے۔ اصطلاحات وہ زبانی سنائیں اور ترجمہ کتاب میں دیکھ کر سنائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ تکرار بھی کریں گے اور جو انہوں نے غلط سمجھا ہے اس کی اصلاح بھی ہوگی۔ نمبر 7، تفصیلی اور غیر متعلقہ مباحث سے گریز کیا جائے۔ یہ فن ویسے مشکل ہے، اب کوئی اگر مزید تفصیلات شروع کر دے اس میں یا بات سے بات نکالے، غیر متعلقہ باتیں شروع کریں تو یہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے استاد صرف نفس کتاب پڑھائے، اس کے ساتھ خارجی مباحث بیان نہ کرے۔ بہرحال اگر یہ 7 چیزوں کی رعایت رہی، امید ہے انشاءاللہ طلبہ سبق سے مانوس بھی ہوں گے اور اس کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، دلچسپی سے سنیں گے۔ درجہ ثالثہ میں نمبر 6، چھٹی یعنی جو سب سے اہم ہے وہ ہے قرآن کریم کی تفسیر۔ درجہ ثالثہ میں آخری 10 سپاروں کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ اگر اس میں درج ذیل چند باتوں کا اہتمام رکھا گیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ طلبہ کو فن تفسیر سے فائدہ زیادہ پہنچے گا۔ نمبر 1، لفظی ترجمہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں عموماً یا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے اور یا ترکیبی ترجمہ ہوتا ہے، لفظی نہیں ہوتا۔ اس لیے طالب علم کو ہر لفظ کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب امتحان میں آ جائے لغوی تحقیق کریں تو اسے معلوم نہیں ہوتا لغوی تحقیق کا کیا مطلب ہے اور اس لفظ کا کیا معنی ہے، تو سب سے پہلی چیز لفظی ترجمہ کریں۔ نمبر 2، ماقبل سے ربط بیان کریں۔ قرآن کریم کی آیات میں ربط ہے یا نہیں، اس میں اہل علم کی 2 آراء ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے قرآن کریم ایک شاہانہ کلام ہے، اس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ جیسے بادشاہ اب ایک حکم دے، اگلے دن دوسرا حکم دے، اس سے اگلے دن تیسرا دے، اب کوئی ربط تلاش کرے، بادشاہ نے آج یہ حکم کیوں دیا تھا، کل کیوں دیا تھا، پرسوں یہ کیوں دیا تھا، تو وہ کلام میں ربط تلاش نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام اللہ احکم الحاکمین ہے، اس میں کوئی ربط نہیں ہے، جہاں جو مناسب ہوتا ہے، جس دن جس موقع محل کی مناسبت سے اللہ حکم دیتا ہے۔ دوسری مفسرین کی رائے یہ کہ نہیں، قرآن کریم کی آیات میں آپس میں ربط ہے، اور یہی بات اکثر مفسرین کے ہاں ہے کہ ربط بین الآیات ہے۔ ربط کے سلسلے میں سب سے پہلے جس تفسیر میں کلام کیا گیا وہ تفسیر کبیر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 606 ہجری تفسیر کبیر میں یہ ربط بیان کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ اس کو جس نے یعنی ذوق کے ساتھ لکھا اور دلچسپی کے ساتھ، وہ تفسیر روح المعانی ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ متوفی 1270 ہجری، اور اردو زبان میں بیان القرآن۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ متوفی 1362 ہجری، حضرت بھی ربط بیان کرتے ہیں۔ اور اگر اس سلسلے میں آپ نے مختصر کوئی کتاب پڑھنی ہے
تو ایک تو حضرت کی کتاب ہے حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی نسخ الآیات، نسخ الآیات، یہ عربی زبان میں ایک رسالہ ہے نسخ الآیات کے نام سے، دارالعلوم کی لائبریری میں نے دیکھا ہے، باقی کہیں سے اب تک طبع تو نہیں ہوا۔ اس میں قرآن کی صورتوں کے درمیان میں حضرت نے ربط بیان کیا۔ اسی طرح ایک ہے سمت الدرر فی ربط بین الآیات والسور لمن اراد ان یتذکر او یتدبر، یہ حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو ربط بین الآیات کے درمیان ہے، صورتوں کے درمیان ربط بیان کیا ہے، اہم ہر صورت کے مضامین بیان کیے ہیں۔ ان کی 3 کتابیں فن تفسیر کے حوالے سے مفید ہیں، ایک یہ سمت الدرر فی ربط بین الآیات والسور، اور دوسری ان کی ہے نیل السائرین فی طبقات المفسرین، نیل السائرین فی طبقات المفسرین۔ اس میں ہر صدی میں آنے والے جو مفسر ہیں ان کے مختصر حالات لکھے ہیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں تفاسیر ہیں ان کا مختصر تعارف لکھا ہے۔ تیسری ان کی ہے العرفان فی اصول القرآن، العرفان فی اصول القرآن، فہم قرآن کے لحاظ سے تینوں کتابیں مفید ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا ربط کا، تو اگر ربط پڑھنا ہو اس کتاب میں بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایک اردو میں بھی تفسیر معارف الفرقان، حضرت مولانا عبد القیوم قاسمی صاحب دامت برکاتہم کی معارف الفرقان، اس میں یہ ہر صورت کا خلاصہ، مضامین، ربط بین الآیات اور دعویٰ ہر صورت کی شروع میں بیان کرتے ہیں۔ تو گویا ربط بیان کرنے سے بھی طالب علم کو اگلے سبق کا اور ماقبل کے سبق کا آپس میں تعلق معلوم ہوگا۔ نمبر 3، بقدر ضرورت شان نزول بیان کیا جائے۔ شان نزول کی وضاحت ہو بقدر ضرورت۔ بسا اوقات بعض ہر آیت میں شان نزول بیان کرتے ہیں، اور شان نزول میں جتنی روایتیں ہیں، جتنے واقعات ہیں، سب کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، جس میں کافی وقت گزر جاتا ہے اور سبق بڑا طویل ہو جاتا ہے، تو طلبہ کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جن آیات کے معانی کا سمجھنا شان نزول پر موقوف ہو وہ بیان کر دیا جائے، دیگر سے گریز کیا جائے۔ اور اگر شان نزول میں متعدد روایتیں ہیں، متعدد واقعات ہیں، وہ بیان کیا جائے جو اوفق للنصوص اور اصح فی الباب ہو۔ نصوص کا سمجھنا جس پر موقوف ہو اور سند کے اعتبار سے جو اصح ہو اسے بیان کر دیا جائے، باقی کو ترک کر دیا جائے بلا وجہ طوالت، یہ طلبہ کو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 4، تفسیر مختصر اور جامع کی جائے۔ ہر آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد کہ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ باتیں بیان فرمانا چاہ رہے تو مختصر اور جامع تشریح ہو۔ تفسیر اپنے الفاظ میں کی جائے، رٹا لگا کر یا یاد کر کے انسان نہ آئے، خود سمجھے اس بات کو اور اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرے۔ بقدر ضرورت میں نے اس لیے بات کی، عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے بعض معارف القرآن سے، تفسیر عثمانی سے، انوار البیان سے مطالعہ کر کے آتے ہیں۔ اب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، طالب علم پیچھے بیٹھا ہے اور اس نے سامنے معارف القرآن کھولی ہوئی ہے۔ استاد جو پڑھا رہا ہے وہ نیچے دیکھتا ہوا جا رہا ہے کہ استاد یہاں سے پڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ استاد اپنے الفاظ میں بیان کریں، ہو بہو تمام مضامین وہاں سے بیان نہ کرے، ترتیب اپنی رکھیں۔ مطالعہ تمام تفسیروں کا کریں لیکن ترتیب اپنی رکھیں، یعنی ترتیب یوں رکھیں کہ آج کے درس میں مثلاً 5 چیزیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے سورت کا خلاصہ، نمبر 2، سورت کا ربط، 3، شان نزول، 4، فقہا کے مذاہب دلائل، 5واں آیت سے مستنبط مسائل اور لطائف، اور اگر کوئی چھٹی بات ہے اس میں بلاغت تو وہ بیان کر دیں۔ اس طرح اگر آپ کریں گے یہ آپ کی ایک اپنی ترتیب ہوگی۔ اختراعی کام مقبول ہوتا ہے، اختراعی کام مقبول ہوتا ہے، اور جہاں آدمی بعینی دوسرے کی تقلید کر رہا ہوتا ہے، نقل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی تشہیر ہو جاتی ہے، اس سے علمی مقام گرتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے متعدد تفسیروں میں پڑھنے کے بعد اپنی ترتیب اور طالب علم کی استعداد کے مطابق اس کو بیان کریں۔
نمبر 5، صرفی نحوی اجرا کا اہتمام کریں۔ صرفی نحوی اجرا کا اہتمام کریں اس لیے کہ یہ ابتدائی درجہ ہے، یہاں تفصیل سے زیادہ ضرورت اجرا کی ہے۔ تفصیل ان کے سامنے خامسہ میں آئے گی، پھر آگے جلالین میں آئے گی، بیضاوی میں آئے گی، وہ تشریحات یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اجرا زیادہ کروایا جائے صیغوں میں اور نحوی اعتبار سے۔ صیغوں کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا منتخب لغات القرآن، کہ پورے قرآن کریم کے صیغوں کا اس میں حل ہے۔ نمبر 2، انوار البیان فی حل لغات القرآن، اور نمبر 3، لغات القرآن، اور نمبر 4، صیغۂ قرآنیہ۔ یہ 4 کتابیں ہیں جس میں قرآن کے ہر صیغے کو حل کیا گیا۔ اور نحوی اعتبار سے اگر دیکھنا ہو تب بھی میں نے آپ کو 3 تفسیریں بتائی تھیں، اعراب القرآن الکریم شیخ محی الدین درویش کی، نمبر 2، الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتل، اور نمبر 3، حدائق الروح والریحان۔ یہ 3 وہ تفسیریں جس میں پورے قرآن کی ترکیب ہے۔ اور اگر صرف مختصر ترکیب دیکھنی ہے کہ یہ پتہ چلے یہ مفعول لہو ہے، یہ بھی ہے، یہ ذوالحال ہے، تو اس کے لیے تسہیل القرآن المبین، تسہیل اعراب القرآن المبین، حضرت مفتی روح الامین صاحب کی، اس میں انہوں نے صرف ہر آیت کے نیچے جو ترکیب میں وہ واقع ہو رہا ہے اس کی وضاحت کی ہے اور مکمل ترکیب نہیں کی، تو مختصر اگر وقت ہو اس لحاظ سے یہ مفید ہے۔ نمبر 6، آیت سے مستمد فوائد، نکات اور مسائل بیان کیے جائیں۔ آیت سے اگر کوئی نقطہ مستنبط ہو رہا ہے، کوئی فائدہ معلوم ہو رہا ہے، کسی مسئلے کی وضاحت ہو رہی ہے تو اسے بھی بیان کیا جائے۔ نمبر 7، بقدر ضرورت فقہائے کرام کے مستدلات اور طرز استدلال کو بیان کیا جائے، بقدر ضرورت، کیونکہ یہ درجہ ثالثہ کا ہے، یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آیت ایسی آتی ہے جس سے کسی فقیہ نے استدلال کیا ہے یا علماء احناف نے کیا ہے تو ان کا طرز استدلال بیان کیا جائے کہ فلاں مسئلے پر اس آیت سے یوں استدلال کیا گیا، اور اس کے لیے بہتر ہے آپ احکام القرآن اپنے مطالعے میں رکھیں، جو 4 علماء کی مشترکہ کاوش ہے، علامہ ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب، اور مولانا محمد ادریس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ احکام القرآن اگر مطالعے میں ہوگی انشاءاللہ امید فائدہ ہوگا۔ اور یا روائع البیان، علامہ محمد علی صابونی کی 2 جلدوں میں ہے، روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام۔ نمبر 8، آیات کے عنوانات لکھوائیں، آیات کے عنوانات لکھوائیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کا اہتمام کروایا، اور حضرت فرماتے بھی تھے کہ میری تفسیر کی یہ بڑی اہم خصوصیت ہے کہ اس میں عنوانات ہیں، عنوان سے پوری آیت سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلاً آپ نے عنوان لکھوایا تخویف دنیاوی، تخویف اخروی، بشارت، زجر، توبیخ، دعوی صورت، دلیل صورت، صورت کا مرکزی مضمون، اور صورت میں بیان ہونے والے دلائل عقلیہ میں دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 2، اس ترتیب پر اگر آپ بیان کریں گے طالب علم کو سمجھ آئے گا۔ ہم لوگ پوری تشریح شروع کر دیتے، معلوم ہی نہیں کون سی دلیل ہے، کہاں جواب ہے، کہاں تطبیق ہے، کہاں اشکال ہے، کہاں ازالہ شبہ ہے۔ تو اگر یہ چیز ہوگی بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کو 3 تفسیروں سے مواد ملے گا۔ نمبر 1 بیان القرآن سے، نمبر 2 معارف الفرقان سے، اور نمبر 3 علامہ مولانا محمد منظور احمد نعمانی صاحب رحیم یار خان والے، ان کا بیاض ہے جو مکتبۃ البشریٰ نے چھاپا ہے۔ ہمارے بھی استاد ہیں، میں نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا ہے،
ان کا انداز یہ تھا کہ وہ عنوانات لکھواتے تھے. تو وہ قرآن ابھی چھپا ہوا ہے بشرا سے، تو اس میں ہر آیت کا عنوان لکھا ہوا ہے. معذوف عبارتیں بھی ہیں، جا بجا عربی عبارات بھی حاشیے میں ہیں. تو یہ ان کی ایک بڑی محنت ہے جو انہوں نے کتابوں سے تلاش کر کے ان عنوانات کو لکھا. تو اگر ممکن ہو تو اسے مطالعے میں رکھیں گے، کم وقت میں زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی علمی اعتبار سے طلبہ میں پڑھانے کے لیے وہ نہایت مفید ہے. تو بہرحال عنوانات کے لیے یہ 3 چیزیں ہوں. نمبر 9، مشکل تراکیب کو حل کروائیں. مشکل تراکیب کو حل کروائیں. اب دیکھیں قرآن میں ہے قل العفو. اب یہ عفو کیوں منصوب ہے؟ اب کوئی کہے کہ جی یہ قل کا مفعول ہے، حالانکہ یہ قل کا نہیں ہے، یہ ينفقون العفو ہے کہ تم خرچ کرو جو زائد چیز ہے. تو ينفقون یا معذوف ہے. اب اس طرح کے معذوف کلمات جو ہمیں کیسے ملیں گے؟ تو وہ اس میں سب سے بہتر ہے آپ تفسیر مدارک مطالعے میں کریں. مدارک بڑی عالمانہ تفسیر ہے. تفسیر مدارک جسے تفسیر نصفی کہتے ہیں، مدارک التنزیل 3 جلدوں میں امام نصفی رحمہ اللہ کی. یہ اس درجے کی تفسیر ہے کہ اسے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ پہلے نصاب کا حصہ بھی تھی لیکن بعد میں نکال دیا گیا، اور عرب کے مدارس میں اب بھی اس کا حصہ نصاب میں ہے. یعنی قرآن کریم کا اگر آپ عربی میں ترجمہ سمجھو، اہل سنت والجماعت کے عقائد، فقہ حنفی کے مستدلات، معذوف عبارات، آیت کی مختصر اور جامع تشریح اور فرق باطلہ کی تردید، تو یہ تفسیر نصفی اس لحاظ سے بڑی مفید ہے. اس کو آپ اگر ہو سکے زندگی میں ایک دفعہ ضرور مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. تفسیر پڑھاتے وقت جہاں بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کو آپ مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ مشکل دور ہو جائے گی. اور جو علامہ زمخشری نے کشاف میں اعتزال کی بات کی، یہ قاضی بیضاوی جو ان سے متاثر ہو کر ایسی باتیں لکھتے آئے، انہوں نے اس کی تردید کی. معتزلہ کا، مرجیہ کا، کررامیہ اور جہمیہ کا رد لکھ کر اہل سنت کے مسلک کی صحیح وضاحت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں مشکل تراکیب کے حل کے لیے اور معذوف عبارات کے لیے یہ کہ تفسیر مفید ہے. نمبر 10، احکامات کی آیات کی تشریح کر کے عمل کی ترغیب دی جائے. اب ہم احکامات کی آیات، مثلا نماز ایک حکم ہے، قرآن کریم جا بجا اس کو بیان کر رہا ہے، تو اب اس کے طلبہ کو عمل کی ترغیب بھی دیں، کیونکہ مبتدی طلبہ ہیں، ان میں عمل کا جذبہ کم ہے. اگر ابھی سے ان کے عمل کا جذبہ بنایا جائے کہ آیت آ جائے کہ نماز کے اہتمام کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کی، یا پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا صلہ رحمی کی بات، یا ایفاء عہد کی بات، جو بھی اس طرح آیتیں ہوں عمل کی ترغیب دی جائے. ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ صرف ہم معلومات کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ علم برائے معلومات نہیں، علم برائے عمل ہے. اور یہ علم برائے عمل تب ہوگا جب استاد عمل پہ زور دے گا. ہم جو کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں صرف ترجمے اور تشریح پہ جاتے ہیں، اس لیے یہ علم ہماری زندگی میں نہیں آتا اور ہم بھول بھی جاتے ہیں، اور جب یہ زندگی میں آئے گا تو یاد رہے گا. تو بہرحال استاد یہاں عمل پر توجہ دیں. یہ میں نے گزارشات عرض کر دیں 10. اب استاد تفسیر پڑھاتے وقت 3 تفسیروں کو مطالعے میں رکھیں. نمبر 1 جیسے میں نے عرض کی تفسیر مدارک. نمبر 2 تفسیر قرطبی. قرطبی کا انداز یہ ہے کہ آیت کے اندر جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ ترتیب سے بیان کرتے ہیں. اس آیت میں 5 باتیں، 6 ہیں، 7 ہیں، تو وہ تفصیلاً عرض کرتے ہیں. فقہا کے مستدلات بھی بتاتے ہیں، احکامات بھی عرض کرتے ہیں، مستنبط مسائل بھی بیان کرتے ہیں. البتہ صرف احادیث کے معاملے میں تحقیق کی جائے، اس میں بعض جگہ غیر مستند روایات بھی آئی ہیں. اس کا اچھا نسخہ وہ ہے جو عبد الرزاق مہدی کی تحقیق کے ساتھ طبع ہے، جس میں روایات پر کلام حاشیے میں موجود ہے. اور نمبر 3 بیان القرآن. یہ 3 تفسیریں مطالعے میں ہوں. بیان القرآن کوشش کریں زندگی میں ایک دفعہ مطالعہ کریں، لیکن اس طرح کہ قرآن کریم آپ کے پاس کھلا ہوا ہو. پھر جو قرآن کی آیت آپ ادھر دیکھیں وہ وہاں بھی دیکھیں،
جو وہ درمیان میں معذوف الفاظ لا رہے ہوتے ہیں حضرت بریکٹ میں قوسین میں، تو وہ جب آیت کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا۔ اگر ویسے ہی پڑھ کے چلے جائیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کھلا ہوا ہوگا، جو معذوف عبارتوں لا کر وہ آیات کو جوڑتے ہیں، ایک آیت کو دوسرے کے ساتھ تعلق بٹھاتے ہیں، اور آیت کے آخر میں جو صفات کی تشریح کرتے ہیں، جو صفت عزیز ہے، قدیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اس کو آیت کے ساتھ جوڑ بٹھاتے ہیں، وہ تب سمجھ آتا ہے جب ساتھ قرآن کھلا ہوا ہو۔ تو اس لیے اس کو غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں گے، کم وقت میں آپ کی استعداد مضبوط ہوگی، اور آپ تفسیر پھر شرح صدر سے پڑھائیں گے، عالمانہ انداز میں پڑھائیں گے، صرف آپ ترجمہ نہیں پڑھائیں گے۔ اس لیے آپ اس کو اہمیت زیادہ دیں بیان القرآن کو، اور واقعی یہ قرآن کی وضاحت ہے۔ جس نے صحیح معنوں میں پڑھا ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر حضرت تھانوی صاحب کی کوئی اور کتاب نہ بھی ہوتی، ان کی یہ ایک تفسیر ہی ان کی علمی اور جلالت شان کے لیے کافی تھی۔ تو انہوں نے یہ بڑے مطالعے کے بعد لکھی ہیں، ہر لفظ کسی نہ کسی اشکال کا جواب ہے۔ بہرحال یہ 3 تفسیریں ہوں، اور ترجمے کے لیے معانی القرآن، لفظی ترجمے کے لیے معانی القرآن، صلاح الدین یوسف اور پروفیسر عبدالجبار صاحب کا ترجمہ ہے، جو لفظی ترجمہ ہے اس لحاظ سے مفید ہے۔ بامحاورہ ترجمہ بیان القرآن سے، عوامی انداز میں ترجمہ آسان ترجمے سے، اور عالمانہ اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو مدارک سے، کہ اس میں معذوف عبارتیں نکال کر عالمانہ ترجمہ بن جاتا ہے اگر وہ عبارتیں انسان اپنے ساتھ لکھے۔ کوشش کریں تفسیر پڑھاتے وقت اپنا ایک بیاض خریدیں، اور اپنے اس بیاض میں اپنی تفسیری معلومات کو جمع کریں۔ میں نے طالب علمی کے دور سے ایک بیاض لیا تھا، اب بھی پڑھاتے وقت بھی میرے مطالعے میں یہ ساتھ رہتا ہے، اس سال بھی ہے۔ اس میں ہر آیت پر عنوان لکھا ہوا ہے، صیغوں کا حل لکھا ہوا ہے، معذوف عبارتیں ہیں، جا بجا عربی عبارات، روح المعانی سے، کبیر سے، قرطبی سے وہ ہے، تصوف کا یا بلاغت کا کوئی نقطہ ہے تو وہ ساتھ ذکر ہے۔ اور اگر کسی تفسیر میں اس آیت کے تحت کسی عنوان پر بحث ہے تو اس کی نشاندہی ہے، تو 1 سال کی آپ کی محنت ہوگی، زندگی بھر کے لیے آپ کے پاس محفوظ ہوگا۔ ہم لوگ علم کو محفوظ نہیں کرتے، ہم جان چھڑاتے، رات مطالعہ کیا، اگلے دن آپ نے بیان کر دیا، ہفتے بعد آپ بھول جاؤ گے، اگلے سال آپ کو پھر خوب محنت کرنی پڑے گی۔ آج آپ نے 2 گھنٹے لگائے، 3 تفسیروں کا مطالعہ کیا، اور اس کا جو مواد تھا اگر آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے آپ کے 10 منٹ لگتے، اور 2 گھنٹے کا مواد محفوظ ہو جاتا۔ ہم نے وہ 10 منٹ نہیں لگائے، اور اگلے سال پھر 2 گھنٹے اس پہ لگا رہے۔ تو اگر وہی چیز محفوظ ہوتی، اگلے سال آپ مزید اور معلومات لے لیتے اور تفسیریں مطالعہ کر لیتے۔ اس سال اگر آپ نے مدارک قرطبی مطالعہ کی، اگلے سال میں آپ کبیر اور روح المعانی ساتھ رکھ دیتے۔ اس طرح یہ ہوتا کہ آپ کا مطالعہ بھی بڑھ جاتا، محفوظ بھی ہو جاتا۔ اس لیے اصل کوشش کریں علم کو محفوظ کریں۔ اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے، تصنیف کے 3 طریقے ہوتے ہیں، تصنیف کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تصنیف کا ہوتا ہے انسان خود لکھے۔ دوسرا طریقہ تصنیف کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی جگہ بیان کر دے، جیسے تدریس کریں، اور تدریس کے دوران طلبہ اس کے افادات لکھیں۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے ریکارڈنگ سے اسے ہو بہو نقل کیا جائے۔ اب دیکھیں یہی 3 طریقے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ شروحات خود نہیں لکھی، العرف الشذی، معارف السنن، فیض الباری، یہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے الکوکب الدری، لامع الدراری خود نہیں لکھی، درس بیان کیا اور آگے طلبہ نے اہم باتوں کو درس میں نوٹ کر دیا، اور آج وہ شروحات کی صورت میں ہمارے سامنے۔ اور تیسرا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے یا تو ریکارڈنگ سے لکھی جائے، یا ذہین طلبہ کی رہنمائی استاد کریں کہ ان کتابوں سے اس قسم کا مواد جمع کرو، اور وہ جمع کریں اور استاد اس پہ نظر ثانی کر دے، تنقیح اور تہذیب کر دے، اس طرح بھی کتاب پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا جن تفسیروں میں آپ کو مواد ملا، کوئی باصلاحیت طالب علم ہے کہ فلاں بحث اس کتاب سے لے لو، فلاں بحث اس کتاب سے مطالعہ کرو، یہ چیزیں نوٹ کر کے مجھے دکھاؤ، وہ اپنے الفاظ میں کر دے گا، اس پہ استاد تنقیح تہذیب کر دے تو ایک اچھا کام سامنے آ جائے گا۔ محنت جب سامنے آ جائے تو خوشی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے، اور ہر آنے والے سال میں انسان کی مصروفیات بڑھتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہو گے میں اگلے سال لکھوں گا، اگلے سال توفیق نہیں ملے گی۔ ہر آنے والے سال میں بیماریاں، امراض، مصروفیات، مشاغل، اور آج کے دور میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کہ انسان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ محنت کرنے کا اسے موقع نہیں ملتا۔ انسان کی تدریس کے صرف 10 سال ہوتے ہیں،
10 سال کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ سابقہ مطالعہ چلتا ہے، پھر علم بڑھتا نہیں ہے۔ علم کتنے عرصے میں؟ 10 سال۔ آپ کے فارغ ہونے کے بعد جو 10 سال کا دور ہوگا یہ آپ کا یعنی تدریس کا زمانہ ہوگا، خوب محنت کا۔ اس کے بعد پھر انسان آہستہ آہستہ خود پیچھے آتا ہے کہ 4 گھنٹے ہیں تو 3 کروں، 3 ہے تو 2 کروں، یا چھوڑ ہی دیتا ہے۔ تو یہ 10 سال میں خوب محنت ہو۔ تو بہرحال یہ میں نے چند تفسیروں کے نام لیے، اگر آپ نے اس کی رعایت رکھی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 11، تصوف کے نکات کا تذکرہ بھی کریں۔ تصوف کے نکات، آیت سے اگر کوئی تصوف کا نقطہ کوئی مستنبط ہو رہا ہے، مختصر اگر اس کی وضاحت کر دی جائے، روح المعانی، بیان القرآن، یہ 2 تفسیریں ایسی ہیں جس میں تصوف کے نکات ہوتے ہیں۔ تو اگر روح المعانی سے مطالعہ کر کے، اور اگر نہ ہو تو بیان القرآن سے مختصراً کہیں کہیں بقدر ضرورت انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور کون سی کتابیں؟ معلم الانشاء، معلم الانشاء میں تدریس کے دوران وہی ترتیب رکھی جائے جو میں نے طریقۃ العصریہ میں اور القراءۃ الراشدہ میں جو بیان کی تھی، اور اس میں نے 6 چیزیں عرض کی تھیں۔ مختصراً جلدی میں وہ میں 6 باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر معلم الانشاء کی تدریس میں ان 6 چیزوں کا اہتمام ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، نئے الفاظ یاد کروائے جائیں۔ سبق میں جو بھی نئے الفاظ آئیں استاد نشاندہی کرے، طلبہ سے یاد کروائے، چونکہ علم ادب کا مقصود ہی نئے الفاظ ہیں۔ نمبر 2، بقدر ضرورت صرف نحو کا اجرا کروائے۔ نمبر 3، اردو سے عربی والا حصہ خصوصاً طلبہ سے سنیں۔ عربی سے اردو ترجمہ آسان ہوتا ہے، اور اردو سے عربی بنانا مشقوں میں یہ مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے استاد اردو سے عربی بنانے والا حصہ خود طلبہ سے جب سنے گا تو طلبہ جب خود عربی بنائیں گے ان کی استعداد بنے گی، اور وہ سبق یاد کرنے کا اور مشقیں لکھنے کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 4، الفاظ کی صحت کا اہتمام کروایا جائے، الفاظ کی درست ادائیگی، کہ کہیں الفاظ وہ ادا کر رہے ہیں اگر سے ادائیگی درست نہیں ہے تو مفہوم میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیں لفظ قلب دل ہے، قلب کتا ہے، ایک ہی لفظ بدلتا ہے، باریک سے موٹا، موٹے سے باریک ہوتا ہے، معنی بدلتا ہے، تو الفاظ کی صحت کا اہتمام ہو۔ نمبر 5، عربی لہجے میں پڑھائیں۔ اب پڑھا رہے ہیں عربی ادب اور لہجہ اس کے لیے اس نے اپنی زبان کا پختونوں کا لیا، پنجابی لہجہ لیے، کسی اور زبان کا لیے، تو اس میں اتنی افادیت نہیں رہتی۔ نمبر 6، ہر سبق کے ساتھ نئے نئے الفاظ لکھوانے کا اہتمام کیا جائے۔ استاد نئے نئے الفاظ بھی انہیں مزید لکھوائے تاکہ ان کے ادبی اعتبار سے الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہو۔ نمبر 7، نئے الفاظ کو مختلف جملوں میں استعمال کریں۔ مختلف جملوں میں استعمال کرنے سے ان کی استعداد بڑھے گی اور انہیں معلوم ہوگا جملوں میں یوں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، الفاظ اور تعبیرات اور محاورات زبانی یاد کروائے جائیں۔ دیکھیں اس کتاب میں جا بجا محاورات ہیں اور بڑی اچھی تعبیرات ہیں، مختصر اور پراثر جملے ہیں، ایسے جملے زبانی یاد کروائے جائیں۔ اب جیسے خیر الکلام ما قل و دل، الناس اعداء لما جہلوا، اس طرح کی مختصر جملے ہوتے ہیں، یا نصوص کے یا محاورات کے یا اشعار کے، وہ اگر ابھی سے انہیں یاد ہوں گے تو یہ اپنے کلام میں اس کو استعمال کر سکیں گے، اپنی تقریروں میں، مواعظ میں، بیانات میں۔ نمبر 9، ادنیٰ مناسبت سے نصوص کا تذکرہ کریں۔ جو لفظ وہاں آ جائے تو قرآن اور حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں۔ دیکھیں یہ لفظ یہاں آیا اور یہی لفظ قرآن میں بھی آیا، یہی لفظ فلاں حدیث میں بھی آیا، تاکہ ان کی مناسبت اس سے بھی بن جائے۔ اور آخری اور 10ویں بات یہ ہے، ہفتے میں 1 دن تکلم کا رکھیں، تاکہ جو وہ عربی ادب پڑھ رہے ہیں اس کا ان پر اجرا بھی ہو جائے، صرف الفاظ تک نہ رہے، وہ ان کی عملی زندگی میں بھی آ جائے۔